جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حدیث نمبر 321 اور 322۔ جی ہاں، نماز کا وقت ہو جائے اور کھانا بھی آ جائے تو پہلے کیا کریں؟ جی ہاں، حدیث سماعت فرمائیے اور اپنے ایمان کو منور کیجیے، اپنے ایمان کو نور علی نور کیجیے، سرکار کے فرمودات سے اپنا ایمان تازہ کیجیے اور اپنی اولاد کو بتائیے، اپنے دوستوں کو ضرور بتائیے، شیئر کریں، فالو کریں اور لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں، نیکیاں پائیں، انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ضرور ملیں گی۔ یہ میرا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے حبیب کا فرمان ہے، بلغ عنی ولو آیہ، آگے پہنچا دو اگرچہ تمہارے پاس ایک آیت بھی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوشل میڈیا جو ہے بہت بڑا ذریعہ ہے، اس ذریعے کو ضرور آپ اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، اپنی بخشش کا گھر بیٹھے سامان کر سکتے ہیں۔ چینل ضرور سبسکرائب کریں، العلم نور، یا میرا نمبر جو ہے وہ ڈائل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور چینل ملے گا، اس پہ تقاریر جو ہیں میری پکس ملیں گی اور انشاءاللہ آپ ضرور اس چیز سے فائدہ حاصل کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا آ جائے اور نماز بھی کھڑی ہو چکی ہو تو تم پہلے کھانا کھا لو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح حدیث کہا ہے۔ اس بارے میں سیدہ عائشہ پاک، حضرت ابن عمر، حضرت سلمہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بھی منقول ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، اگلی حدیث سماعت فرمائیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کھانا رکھ دیا جائے اور نماز قائم ہو جائے تو پہلے کھانا کھا لو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے رہے، اگرچہ وہ امام کھاتے رہتے تھے، اگرچہ وہ امام کی قرات کی آواز سن رہے ہوتے تھے۔ تو یہ حضرت نافع نے بھی ابن عمر کے بارے میں نقل کیا ہے۔ عین جماعت کھڑی ہوتے وقت کھانا پیش کیا جائے، جبکہ بھوک کی شدت کا بھوت بھی سوار ہو تو پہلے کھانا کھایا جائے، پھر نماز ادا کی جائے۔ یہ صورت عموماً غیر رمضان میں اہل الصیام کو پیش آتی ہے۔ جی ہاں، غیر رمضان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ مسئلہ کہ بھئی نماز ہی اس ٹائم کھڑی ہوتی جب دوست افطاری کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں تو بھئی کوئی انتظار نہیں نہ کرے گا۔ یہ غیر رمضان میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ رمضان مبارک میں میں نے پہلے بتا دیا، قبل نماز مغرب کھڑی کرنے سے قبل روزے داروں کو افطاری وغیرہ کے لیے کچھ وقت دیا جاتا ہے، جس میں وہ آسانی سے فراغت حاصل کر لیتے ہیں۔ بہرحال حضرات گرامی قدر، اسی طرح کوئی شخص سفر سے واپس آیا، دفتر سے گھر آیا، کسی بھی کام سے فراغت حاصل کر کے گھر پہنچا اور شدت بھوک کا شکار ہے، جبکہ ایک طرف جماعت کھڑی ہو گئی، دوسری طرف کھانا پیش کر دیا گیا، تو پہلے کھانا کھایا جائے گا تاکہ حضوری اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ کوئی گڑبڑ دل میں خیال نہ، یار جلدی جلدی نماز پڑھیے، تو جا کے کھانا کھا لیے۔ یار کھانا بس تیار تھا، میں نے کہا چلو جلدی جلدی نماز پڑھ لوں، تو ابڑ دبڑ میں یہ جائز نہیں ہے، بلکہ تسلی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے، تشفی کے ساتھ نماز ادا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔